السلام علیکم. ہمارا آج ٹاپک ہے قواعد و ضوابط کتب خانہ، رولز اینڈ ریگولیشنز آف لائبریری. لائبریری کے اصول و ضوابط لائبریری میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ان پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے. اگر یہ نہ کیا جائے تو لائبریری کا نظام بگڑ سکتا ہے اور لائبریری کی شہرت خراب ہو سکتی ہے. یہ اصول و ضوابط لائبریری کے باہر لکھ کر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ آتے جاتے قارئین ان کو پڑھیں اور یاد کر لیں. عموماً شعبہ اجرا قارئین کو ان اصول و ضوابط پر عمل کرنے پر آمادہ کرتا ہے کیونکہ قارئین کا ان سے براہ راست تعلق ہوتا ہے. کون کون سے اصول و ضوابط ہیں یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ممبرشپ فارم کارڈ. پبلک لائبریری اپنے قارئین کو ممبرشپ فارم یا کارڈ دیتی ہے. وہ اسے فل کر کے لائبریری کو واپس کرتے ہیں. ایجوکیشنل لائبریریز، اسپیشل لائبریریز ایسا نہیں کرتی کیونکہ ادارے کے ممبر لائبریری کے ممبر ہوتے ہیں. ممبرشپ فارم کے بعد لائبریری کارڈ قارئین کو دیا جاتا ہے، جیسے آپ کو کالج میں کارڈ دیا جاتا ہے. لائبریری کارڈ لینے کے بعد ہر قاری اپنی کتاب ایشو کروا سکتا ہے لائبریری سے. لائبریری کارڈ کے بعد یہ ہے لائبریری کارڈ ناٹ ٹرانسفریبل، کہ لائبریری کا کارڈ ٹرانسفریبل قابل منتقل نہیں ہے. آپ کسی اور کو یہ کارڈ نہیں دے سکتے. آپ کا کارڈ آپ کے نام پر ہی رہے گا اور کوئی اور اس پر بکس نہیں لے سکتا. اوور ڈیو بک فائن. وہ کتابیں جو لیٹ ہو گئی ہیں اور ٹائم پر واپس نہیں کی گئیں ان سے فائن لیا جاتا ہے. ہر لائبریری اپنے اپنے اصول کے مطابق فائن مقرر کرتی ہے. 1 روپی، 2 روپیز، 5 روپیز، جو بھی لائبریری بنانا چاہے. نیکسٹ ہے لاسٹ بکس فائن ریپلیسمنٹ پیمنٹ. اگر کتابیں گم ہو گئی ہیں تو آپ فائن دیں گے، ریپلیس کریں گے، اس جیسی ہی کتاب لا کے رکھیں گے یا پیمنٹ کریں گے. کوئی دوسری کتاب آپ نہیں رکھ سکتے. پیمنٹ بھی آپ کو موجودہ حالات کے مطابق، مارکیٹ ریٹ کے مطابق کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ 10 سال پرانی بک ہے اور آپ پرانی پرائس کے مطابق ہی پیمنٹ کریں، کیونکہ وقت کے ساتھ پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریفرنس بکس. ریفرنس بکس ڈکشنریز، انسائکلوپیڈیاز، بیبلیوگرافی، کیٹلاگ یہ ایشو نہیں کیے جاتے. اے وی مٹیریل، آڈیو ویژول مٹیریل، سمعی و بصری معاونت، یہ سارا مٹیریل ایشو نہیں کیا جاتا. سمعی و بصری مواد میں چارٹس، گلوبس، تصاویر، نقشہ جات، یو ایس پی، فلاپی ڈسک، دوسری والی ڈسک، یہ ساری چیزیں اے وی مٹیریل میں آتی ہیں. ان کو بھی ایشو نہیں کرتے کیونکہ یہ کاسٹلی ہوتی ہیں. سیکنڈلی بہت سے لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. نوٹس فار ریٹرننگ بکس، کہ اگر کسی کتاب کی لائبریری کو ضرورت ہے تو لائبریری اسے واپس منگوا سکتی ہے، آپ کو نوٹس دے سکتی ہے اور بغیر وجہ بتائے آپ سے کتابیں لے سکتی ہے. ریشو بکس، آپ کتابوں کو 1-2 ویکس کے لیے لیتے ہیں تو مزید بھی لے سکتے ہیں، یعنی دوبارہ آ کے آپ اسے ریشو کروا سکتے ہیں. ریفیوزل فار ایشو، سم ٹائم کوئی پرابلم ہوتا ہے جس کی بنا پہ لائبریری کا عملہ آپ کو بک ریشو نہیں کرتا اور آپ سے بک واپس منگوا لیتا ہے. یہ پرابلم کچھ بھی ہو سکتا ہے. مے بی اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہو یا کسی اور ٹیچر کو اور اسٹوڈنٹ کو اس کتاب کی زیادہ ضرورت ہو
مینس وہ تقریر میں، مضامین میں، کسی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہو اور آپ نے صرف سادہ پڑھنے کے لیے لی ہو، تو اس شخص کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کتاب واپس منگوا کر اسے دے دی جاتی ہے۔ ریزرویشن آف بکس، کتابوں کو آپ ریزرو کروا سکتے ہیں، کتابوں کو مخصوص کروا سکتے ہیں اپنے لیے۔ مینس اگر ایک کتاب کی بہت سے لوگوں کو ضرورت ہے تو وہ چٹ پر اپنا نام، رول نمبر، کتاب کا نام لکھ کر دے دیں گے، اور جہاں جہاں یہ کتابیں ایشو ہوئی ہیں وہاں چپکا دیا جائے گا۔ جیسے ہی کتابیں واپس آئیں گی تو دوسرے قاری کو دے دی جائیں گی۔ ڈونٹ ڈیمیج بکس، آپ بکس ڈیمیج نہیں کر سکتے، ان کے اوپر لکھ نہیں سکتے، ان کے صفحات موڑ نہیں سکتے، انہیں پھاڑ نہیں سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو فائن ہوگا، اور مے بھی کچھ عرصے کے لیے آپ کو کتابیں نہ دی جائیں۔ نوائز، ڈرنکنگ، اسموکنگ، ٹاکنگ، ایٹنگ، یا آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے لائبریری میں۔ لائبریری میں آئیں گے تو آپ خاموشی سے بیٹھیں گے، کھانا پینا نہیں کریں گے، میل حضرات جو ہیں وہ اسموکنگ نہیں کریں گے، آپ گپے نہیں لگائیں گے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ پرسنل بلانگنگز آؤٹ سائڈ دی لائبریری، آپ کی ذاتی ملکیت کی جو چیزیں ہیں وہ لائبریری کے باہر رکھی جائیں گی، اندر آپ نہیں لا سکتے۔ اس طرح سے ڈسٹربنس ہوتی ہے اور کتابیں گم ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ریمائنڈر، اگر یہ کتاب بہت عرصے تک واپس نہ ہو تو پھر اسے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، جسے یاد دہانی نامہ کہتے ہیں۔ آپ کو میں نے نمونہ دکھایا تھا کہ یاد دہانی نامہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے اوپر قاری کی انفارمیشن لکھی ہوتی ہیں، لائبریری کا نام لکھا ہوتا ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتاب اتنے دن رکھی اور واپس نہیں کی، لہٰذا آپ واپس کر دیں اور فائن بھی ادا کریں۔ قاصد کے ذریعے، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے یہ پیغام دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن پر عمل کر کے ایک لائبریری کامیاب ہو سکتی ہے، اس کی شہرت میں اضافہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں لائبریری کی عزت بڑھ سکتی ہے۔ ان رولز ریگولیشنز کو آپ اردو میں بھی تحریر کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو آسانی ہو آپ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔